بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے بھائی، آج کا جو کریکٹر ہے، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ ایک شخصی پرابلم آ گیا ہے کہ ہم بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سبق سکھائیں گے اب اس کو۔ ٹھیک ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، بدتمیزی کی، یا کسی نے آپ کو نیچا دکھایا، جملے کے اندر ایسا بولا آپ کو، تھوڑا سا آپ کو ریگریٹ کیا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ارے بھائی چھوڑو جانے دو، نہیں، آپ کہتے ہیں ارے واہ کیوں جانے دو، آپ بھرپور اس کو جواب دیتے ہو، جوابی کارروائی کرتے ہو۔ صحیح ہے، اگر اس وقت نہیں کرتے ہو تو دل میں رکھ لیتے ہو، ٹھیک ہے، اور دل میں رکھ کے جب وقت آتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو آپ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ جو رویہ ہے نا، یہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ رویہ کہ جس میں آپ کہتے ہو میں بیلنس کروں گا، جیسا اس نے کیا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، یہ رویہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، اس رویے سے نقصان دوسرے کا نہیں ہوتا، آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کوڑنا شروع ہو جاتے ہو، آپ بدلہ لینے کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہو۔ صحیح ہے، تو آپ کا جو پوٹینشل ہے کام کرنے کا، صحیح ڈائریکشن میں سوچنے کا، آگے بڑھنے کا، وہ رک جاتا ہے اور آپ کس طرف چلے جاتے ہو؟ بدلہ لینے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے۔ صحیح ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ بے شمار معاملات کے اندر آپ کو رویہ اختیار کرنا چاہیے، ارے چھوڑو جانے دو، ہیں ایسے تو ایسے کیا اور نکل گیا آگے۔ صحیح، کسی نے آپ کے ساتھ جملے بازی کی تو آپ نے کہا ہاں اور نکل گیا آگے، نہیں، آپ نے اس کو پکڑ کے سوچنا شروع کر دیا اور جو ہے نا غصہ آ گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ یہ جو سرخ چہرہ ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے، آپ سائیکولوجیکلی ڈپریس ہیں، آپ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی بدلہ لیتا ہے نا، جو جواب دیتا ہے، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، دل دماغ میں بڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرف نہیں جاتے، وہ ریلیکس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو پکڑ کے رکھنا ایک مسئلہ ہے۔ کوئی بات ہو گئی، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اچھا اس نے مجھے یہ بولا تھا، اب آپ سوچ رہے ہو گھر پہ بیٹھ کے اس نے ایسا کیوں بولا ہوگا، وہ مجھے کیا سمجھتا ہوگا۔ صحیح ہے، سب کے سامنے اس نے میری بے عزتی کر دی۔ یہ جتنی باتیں آپ سوچ رہے ہیں نا، وہ ساری باتیں آپ کو ڈاؤن لے کے جا رہی ہیں، آپ کی انرجی ختم ہو رہی ہے، آپ کمزور پڑ رہے ہو۔ صحیح ہے، لیکن اگر آپ بڑے دل کے مالک ہو، احساس کمتری کا شکار نہیں ہو، اچھا سوچتے ہو اپنے بارے میں، تو آپ فوراً بولتے ارے چھوڑو جانے دو، یہ تو ایسے ہی ہے، مذاق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا، ذرا مشکل ہوتا ہے یہ، لیکن اگر آپ یہ کرنا سیکھ جائیں، اس کے لیے ہوتا ہے معاف کرنا، معاف کر دیں۔ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اسے بھی معاف کر دیں، اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، صرف ابھی ایک دو جملے بازی کی ہے، اسے بھی معاف کر دیں۔ بدلہ لینا آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کی نفسیات میں آپ الجھ جاتے ہیں، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، اور جو آدمی جذباتی ہو جائے، غصے میں آ جائے، پھر وہ اپنے حواس میں نہیں رہتا، پھر وہ غلطیاں کرتا ہے۔ یاد رکھنا، زیادہ تر غلطیاں ہم غصے کی حالت میں کرتے ہیں، جب ہمارا حواس کھو دیتے ہیں ہم، پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں، جس میں بعد میں ہمیں پچھتانا بھی پڑتا ہے، پچھتاتے ہیں پھر یہ کیا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔
تو غصے کی حالت میں آدمی کب آتا ہے؟ جب وہ بدلہ لینے کی ٹھانتا ہے، اور جب وہ معاف کرنے والے سینیریو میں ہوتا ہے تو وہ بدلہ لینے کی وہ پھر غصے میں نہیں آتا۔ جتنے لوگ آپ کو دنیا میں ترقی کرتے ہوئے ملیں گے وہ نہیں ہیں جو جھگڑتے ہیں، وہ نہیں ہیں جو بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں، جو ہر وقت ہر بات کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہیں جو مسکراتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، ہمارے لیے جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ذرا ان کی زندگی پہ غور کیجئے، کیا انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی؟ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو اب جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کیا انہوں نے ہر آدمی کو جواب دینے کی ٹھانی؟ جواب دینے کی نہیں ٹھانی، انہوں نے تو صرف یہ سوچا کہ میرا کام ہے، خدا کا نبی ہوں میں، مجھے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھی انہوں نے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہت برا کیا۔ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی برا سلوک نہیں کرتا، ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا؟ آپ کو پتہ ہے کتنا برا سلوک کیا؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر باضابطہ بائیکاٹ کیا پورے علاقے نے، کہ نہ کوئی ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو کوئی سامان بیچے گا، نہ ان سے کوئی سامان خریدے گا، نہ ان کو کوئی دعوت میں بلائے گا، نہ ان کی کسی دعوت میں کوئی جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے کہ اپنے خاندان کو لے کر، یعنی بیوی اور بچوں کو لے کے آپ ایک گھاٹی میں چلے گئے، الگ علاقہ چھوڑ کے، صحیح ہے، غار کے اندر چلے گئے۔ وہاں آپ رہے 2 سال۔ کھانے کے لیے آپ نے پتے کھائے، پتے درختوں کے ابال کے، کیوں نہ کوئی سامان خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، ان لوگوں نے معاہدہ لکھ کے باضابطہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا تھا، تاکہ جو بھی آئے وہ پڑھے اس کو کہ بھئی اس آدمی کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا۔ 2 سال کے اندر دیمک نے اس معاہدے کے سارے الفاظ، سارے کاغذ کھا لیے، جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا تھا اور جہاں جہاں محمد لکھا ہوا تھا وہ چھوڑ کے باقی سب چیزیں غائب ہو گئیں۔ یہ قدرت تھی، تب جا کے وہ معاہدہ ختم ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ جب طائف کے شہر گئے دین کو پھیلانے کے لیے تو کیا کیا لوگوں نے وہاں؟ پڑھا ہے آپ نے؟ پتھر مارے۔ آسان کام ہوتا ہے پتھر کھانا؟ اچھا، پھر آپ کو کیسے پتھر مارے؟ 1 2 نہیں مارے، مارتے چلے گئے کہ آپ کا پورا بدن جو ہے نا لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے جو جوتے تھے اس میں خون بھر گیا، ایسے بہہ کے جوتوں میں جا کے خون جمع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ وہاں سے بہت مشکل سے جان چھڑا کے جب دوسری جگہ پر گئے، جہاں آپ نے ایک پہاڑ کے سائے میں اپنے آپ کو مینیج کیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں یہ دونوں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اور اس کے بیچ میں یہ جو قوم ہے طائف کی، یہ دونوں پہاڑ ایسے ملا دیتا ہوں، تو یہ دونوں قوم ختم ہو جائے گی طائف کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بدلہ لیا؟ بولا میں چھوڑوں گا نہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، چلو مجھے جو ہے نا مجھے مارا ہے نا، ایسے نہیں بولا آپ نے۔ آپ نے کہا کہ ارے بھائی یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، لیکن ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھے جانیں گے، اور مجھے ان سے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ تو ہمارے لیے تو ہمارے جو لیڈر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ معاف کر دینا۔ جو لوگ معاف کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پہ غور کریں، 23 سال میں، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نبی مقرر ہوئے، اور 23 سال کی عمر میں، 23 سال عرصے میں آپ نے پوری دنیا کی کایا پلٹ دی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اسلام ایک نئے مذہب کے طور پر یا ابراہیمی مذہب کی بنیاد پر عرب کے اندر ایک پوری ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی۔ معاف کر دینا اپنے اوپر رحم ہے۔ جب آپ کہتے ہو نا جب میں نے معاف کیا، آپ دوسرے کے اوپر رحم نہیں کرتے ہو، دراصل آپ کس پہ رحم کرتے ہو؟ اپنے اوپر۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جب آپ معاف نہیں کرتے ہو تو دراصل آپ کس کو مشکل میں ڈالتے ہو؟ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو، دوسرے کو مشکل میں نہیں ڈالتے آپ، کیونکہ آپ میں جلن، کڑن، بغض، حسد، تکبر سب کی بنیاد پڑ جاتی ہے جب آپ کہتے ہو میں معاف نہیں کروں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو بدلہ لوں گا، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ اس رویے سے آپ کو باہر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو برا بھلا کہے، ایسے دور سے غور سے دیکھیں، مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے تاریخ پڑھی ہے، آپ اتنے آپ کو لوگوں نے تنگ کیا کہ مجبوراً آپ کو ہجرت کرنی پڑ گئی، ایک اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آپ چلے گئے، صحیح ہے نا؟ اچھا، جب واپس آئے، قبضہ کیا، واپس فتح کیا مکہ، تو آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب تو ہماری حکومت ہے، آ جاؤ سارے لوگ جنہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کو ٹانک دو، اس کو مار دو، اس کا سر قلم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہوتے وقت یہ اعلان کیا کہ سب کو عام معافی ہے، سب کو عام معافی ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ کے احاطے میں داخل ہو جائیں یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں، ہیں میرے دشمن وہ جنہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ محمد کے دشمن ہیں، لیکن اگر وہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں یا خانہ کعبہ میں جا کے ٹھہر جائیں، قیام کر لیں، تو ان کو معافی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے، ورنہ جب حکومت آتی ہے نئی یا قبضہ کرتا ہے کوئی حکمران تو وہ علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی ڈر کے بھاگ رہا تھا، یہ وہ آدمی تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کو قتل کیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ڈر کے بھاگ رہا تھا کہ بھیا اب تو محمد کی حکومت آ گئی ہے اور وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو وہ کعبہ مکہ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اسے راستے میں خیال آیا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے ہیں، اور وہ واپس پلٹا اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بولا بھائی میرا جرم تو بہت بڑا ہے کہ میں نے آپ کی پھپھی کو قتل کیا ہے، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جا، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن میرے سامنے مت آنا بار بار، کیونکہ جب تم آؤ گے تو مجھے کون یاد آئے گا؟ میری پھپھو یاد آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو لیڈر ہیں، جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں، جن کی زندگی کو ہم فالو کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا ہے، طریقہ سکھایا ہے۔ گھر میں بھی امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رویہ معافی والا ہونا چاہیے، ان کی کسی بات کو پکڑ کر بدلہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی سو جائیں، ایک دن گزر جائے 24 گھنٹے، اور صبح جب آپ سو کے اٹھیں تو جس دن آپ اٹھیں اب بولیں آج نیا دن ہے، پرانی ساری باتیں ختم، کی عادت ڈالیں اپنی۔ کوئی آدمی آپ کو کل کی بات، کل تم نے ایسا بولا، کل کی بات کل ہو گئی ختم، آج ایک نیا دن ہے، اس نئے دن میں نئی سوچ ہے، نئے تعلقات ہیں، نئی دوستیاں ہیں، پرانی بات ختم۔ ابھی آپ غور کیجیے اپنے اندر، کتنی ساری باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، وہ والی جو کل کی ہیں، امی کی، ابو کی، جس پہ آپ ناراض ہیں، جس پہ آپ افسردہ ہیں، جس پہ آپ غصے میں ہیں، جو آپ کو چبھ رہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا،
اور بہت آسان ہوتا ہے باہر نکلنا. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیے میں ایک مصنف کو پڑھتا ہوں, آپ کو بھی مشورہ دوں گا. میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے آپ کی غلطیاں. 9ویں 10ویں والے بچے جو ہے وہ اپنے گروپ میں لے کے مجھ سے پڑھ سکتے ہیں وہ کتاب PDF پہ. تو اس کے مصنف تھے, اصل جو کتاب ہے انگلش میں, اس کے مصنف ہیں وائن W ڈائر. صحیح ہے. وہ اپنا قصہ لکھتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا 5 سال کا, ہم 7-8 بہن بھائی تھے, تو ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے. ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے کہیں. میں 5 سال کا تھا. ہم بہت غریب تھے, بہت مشقت سے مشکل سے ہم نے زندگی گزاری. امی ہماری کام کرتی تھیں, لوگوں کے برتن دھوتی تھیں, اپنا چائے کا ہوٹل چلاتی تھیں. پھر انہوں نے بڑی مشکل سے ہمیں پڑھایا. ہم فاقوں تک ہمیں نوبت آ گئی. یہ وہ بیان کر رہا اپنی زندگی. اور میں اسی پریشانی میں, اسی مشکلات میں بڑا ہوا. جب میں بڑا ہوا اور جب بھی مجھے خیال آتا اپنے ابا کا, تو مجھے اندر سے کیا آتا؟ غصہ آتا. اور میں سوچتا یہ آدمی مجھے کہیں مل جائے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, اور میں اس سے پوچھوں گا اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کیا. بولا میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا نا, ویسے ویسے میرا یہ تو غصہ تھا, یہ بہت بڑھتا گیا, حتیٰ کہ نفسیاتی مرض میں تبدیل ہو گیا. ہر معاملے میں یہ کہتا میرا باپ ایسی تھا, اس کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ, یہ ہماری زندگی برباد اس نے کی ہے. یہ خیال میرے ذہن میں پکا ہو چکا تھا. پھر کہنے لگے میں جب پروفیسر بنا, کالج میں پڑھانے لگ گیا, تو میری کالج والوں نے مجھے ایک علاقے کے اندر پوسٹنگ کی. مجھے یہ پتہ تھا یہ وہ علاقہ ہے جہاں میرے ابا رہتے تھے. تو میں نے سوچا آج میں 2 ہاتھ کر ہی لیتا ہوں. تو میں گیا, میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ آدمی فلانا آدمی کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بولا وہ فلانی جگہ پہ رہتا ہے. بولا میں 6 کلومیٹر سفر طے کر کے وہاں پہنچا. میں نے کھٹکھٹا مارا, اندر سے ایک عورت نکلی. میں نے بولا بھئی یہ آدمی کہاں ہے, اس کو باہر نکالو. اس عورت نے کہا تو مر گیا, وہ آدمی تو مر گیا. بولا مجھے اتنا غصہ تھا, میں نے بولا اس کی قبر کہاں ہے؟ وہ فلانے قبرستان میں اس کو دفنایا گیا ہے. بولا میں غصے کی حالت میں گیا, اور قبر کے اوپر جب میں پہنچا اور میں نے قبر کی حالت دیکھی, اس کے کتبے پہ میرے والد کا نام لکھا تھا. میں تھوڑی دیر کھڑا رہا غصے میں, اور پھر میں نے کہا جاؤ ابا, میں نے تمہیں معاف کیا. کہنے لگے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ جو جملہ تھا نا, جاؤ ابا جی میں نے تمہیں معاف کیا, بولا میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جیسے ہی میں نے یہ کہا نا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, تو میں اس 25 سال کے شش و پنج, غصہ, نفرت, اس سے میں باہر آ گیا. اور جیسے میں باہر آیا تو میں ایک نیا انسان تھا, جو ہر معاملے کی ذمہ داری ابا پہ نہیں تھوپ رہا تھا. پہلے تو غصہ تھا نا ابا پہ, ہر معاملے کی ذمہ داری کس پر تھوپ رہا تھا؟ ابا پہ. اور اب میں کیا کہہ رہا تھا؟ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب سوچیں اب کیا کرنا ہے. جب آپ معاف کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ یہی کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا, اوکے اب کیا کریں. اور یہ جو اب کیا کریں ہے نا, یہ آپ کو آگے بڑھاتا ہے. اور بدلہ لینے کی سوچتے رہنا آپ کو آگے نہیں بڑھاتا, آپ کو ہمیشہ غصے میں اور نفرت میں جکڑ کے رکھتا ہے. یاد رکھنا غصہ اور نفرت, صحیح ہے, یہ آپ کو دیمک کی طرح کھا جاتا اندر سے. بظاہر آپ اچھے لگتے ہو اوپر سے, لیکن اندر سے آپ کو اگر کسی پہ غصہ ہے اور کسی سے نفرت ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے وہ اندر دیمک لگ گئی ہے, اور یہ دیمک آپ کو اندر سے کھا رہی ہے, کھوکھلے ہو رہے ہیں آپ.
اس لیے سب بچے اپنے اندر یہ کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں، احساس کمتری سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیں۔ کوئی آپ کو اگر غلط بیانی کے ساتھ، غلط جملوں کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ ذرا بڑے ہو جائیے، تھوڑا سا مسکرائیے، بولے ہاں صحیح ہے ہاں، اور نکل جائیں آگے۔ میں بہت ساری دفعہ میں بھی ایسا کرتا ہوں، بہت ساری جگہ لوگ مجھے مس بیہیو کرتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے تھوڑا مسکراتا ہوں اور ایسے ہی کرتا ہوں اور آگے نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو معاف کرنے کا رویہ اختیار کریں۔ آج آپ فیصلہ کر لیں اپنے دل دماغ میں، جن لوگوں سے آپ کو بیر ہے، جن لوگوں پر آپ کو غصہ ہے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں، تھوڑا سا آپ غور کریں گے آپ کو آیا اندر سے، ہاں وہ جو ہے نا مجھے اگر کچھ مل جائے نا میں اس کو ماروں بہت، یہ والی بات ہے کسی کے لیے آپ کے دل میں، دماغ میں، تو آج آپ ریلیکس ہو کے بولیں جاؤ بھائی میں نے تمہیں معاف کیا۔ جیسے آپ یہ بولیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ آپ خود سے ہی ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو معاف کرنا کسی پہ احسان کرنا نہیں ہے، معاف کرنا کس پہ احسان کرنا ہے؟ اپنے آپ پہ۔ آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے پکڑ کے رکھ کے۔ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو دوسروں کو معاف کریں گے آپ اپنے آپ کو اس مشکل سے باہر نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے، اور کل جب آپ آئیں صبح اٹھ کے تو ایک نیا دن ہونا چاہیے، ہر دن صبح ایک نیا دن، پرانی بات ختم۔ کوئی بولے نا بھائی کل کیا، بھائی کل کی بات کل ہو گئی ختم، لوگ حیران ہو یہ کیا ہو گیا اس کو، بولا بھائی 24 گھنٹے کی زندگی ہے ہماری، بس آج اگر صبح لڑائی ہوئی ہے تو رات تک چلے گی، خوب اس میں جگ جگ پک پک جگ جگ پک پک کر لیں۔ ہم جب سو گئے اور صبح اٹھ گئے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ دن ہے نیا، پرانی بات ختم۔ اور جس آدمی کے ساتھ آپ کو بغض ہے، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، اس کو اس پرانے دن کی بنیاد پر اب آپ ٹیکل نہیں کریں گے، نئے دن کی بنیاد پر ٹیکل کریں گے، ویسے ہی مسکرا کر، ویسے ہی دیکھ کر، ہنس کر، کھیل کر، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو ہے وہ آپ خود کسی مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اپنے کردار کو آپ کو اپ کرنا ہے، معاف کرنے کا رویہ اور رجحان آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔